وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق سے وابستہ ہے۔ سواء الطریق قولہ سواء الطریق، شارح کہتے ہیں مصنف کا قول سواء الطریق۔ باقی گفتگو ہو چکی ہے، جہاں سے باقی ہے وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ مصنف کا قول سواء الطریق اے وسطہ، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق۔ اب سوا کی تفسیر کر رہے ہیں کہ سواء الطریق سے کیا مراد ہے۔ جو مراد انہوں بتانا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے ایک بار میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں صراط مستقیم تک پہنچایا، سیدھے راستے تک پہنچایا۔ اب سوائے طریق کا معنی طریق مستوی، سیدھا راستہ کس طریقے سے ہوتا ہے، تو شارح اس بات کو واضح کر رہے ہیں۔ سواء طریق اے وسطہ، سوائے طریق کا معنی ہے وسط طریق، راستے کا بیچ، راستے کا بیچ۔ یہ راستے کا بیچ یہ کون ہوتا ہے؟ الذی یفضی سالکہ الی المطلوب البتۃ، یہ وہ ہوتا ہے جو اپنے چلنے والے کو مطلوب تک یقینی طور پر پہنچاتا ہے۔ وہذا، اور یہ یعنی سوائے طریق، کہتے ہیں اور یہ یعنی سوائے طریق، اس سے کنایہ ہے طریق مستوی کا۔ ایسا مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ سوائے طریق سے طریق مستوی کا کنایہ ہے۔ کنایہ کیا چیز ہوتی ہے؟ الکنایۃ لفظ قصد بمعنی ہو ان معنی ثانی یکون ملزوما للاول۔ کنایہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے معنی سے ایک دوسرا معنی مقصود ہو اور وہ دوسرا معنی پہلے معنی کا ملزوم ہو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے درمیان تلازم کی نسبت ہو، تلازم کی نسبت ہو۔ کنایہ یہ چیز ہے۔ مثال کے طور پہ عرف عام میں بولا جاتا ہے فلان طویل النجاد، یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ طویل کی معنی لمبا ہے، نجات تلوار کے پرتلا کو کہتے ہیں۔ تو لغوی معنی تو اس کا یہ ہے کہ فلاں، لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ فلاں طویل النجاد لمبی تلوار والا ہے، مگر عرف عام میں جب یہ لفظ بولتے ہیں تو یہ معنی مراد نہیں لیتے ہیں کہ فلاں لمبی تلوار والا ہے، بلکہ مراد یہ لیتے ہیں کہ فلاں طویل القامت ہے، لمبی قد کا ہے۔ یہ کیسے مراد لیتے ہیں؟ کنایہ کے طور پہ ایک دوسرا معنی مقصود ہے اس سے، اور دونوں میں تلازم ہے، کیونکہ لمبی تلوار اسی کی ہوگی لمبی تلوار اسی کی ہوگی جس کی قد دراز ہو، قد دونوں میں تلازم ہے۔ تو بولا جا رہا ہے طویل النجاد اور اس سے مراد ہے طویل القامہ، یہ ہے کنایہ۔ تو اب یہاں پر سوائے طریق کا لغوی معنی تو وسط طریق ہے، راستے کا بیچ، یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ کنایہ کے طور پہ اس سے مراد ہے طریق مستوی، کنایہ کے طور پر اس سے مراد ہے صراط مستقیم۔ اب کنایہ کرنے کے لیے دونوں میں تلازم کا ہونا ضروری ہے۔ جس لفظ سے کسی دوسرے معنی کا آپ کنایہ کر رہے ہیں اس لفظ کے اپنے معنی اور دوسرے معنی کے درمیان تلازم ہونا چاہیے۔
چاہیے؟ تو ہم کہیں گے ہاں، وسط طریق اور طریق مستوی میں تلازم ہے، اس طور پر کہ دو نقطہ کے درمیان آپ خط لکیریں کھینچتے جائیے اور آپ دیکھیے کہ جو وسط میں ہوگا، جو لکیر، جو خط وسط میں ہوگی، جو خط وسط اور بیچ میں ہوگی وہ سیدھی ہوگی، برخلاف اس کے کہ وہ خط جو کنارے میں ہوگی وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ وسط طریق طریق مستوی کو اور طریق مستوی وسط طریق کو لازم ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان تلازم کی نسبت ہے، یہ بات سمجھ میں آئی۔ اور جب ایسا ہے تو وسط طریق سے سوائے طریق، جس کا معنی وسط طریق ہے، اس سے طریق مستوی صراط مستقیم کا کنایہ درست ہے، اس سے کنایہ درست ہے۔ تو کہتے ہیں ھذا کنایہ، وسط طریق سے طریق مستوی کا کنایہ ہے۔ اب کنایہ کے لیے تلازم ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ وسط طریق سے یعنی سوائے طریق سے طریق مستوی کا کنایہ ہے، کنایہ کے لیے تلازم ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں اذ ہما متلازمان، اس لیے کہ وسط طریق اور طریق مستوی، سوائے طریق اور طریق مستوی کیا ہیں؟ ایک دوسرے کو لازم ہیں، جس کو میں واضح کر چکا ہوں۔ یہ عبارت وَهَذَا مُرَادُ مَنْ فَسَّرَهُ بِالطَّرِيقِ الْمُسْتَوِي وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ۔ شارح اس عبارت کو لا کر کے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، ایک اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ جو سوائے طریق ہے، اس سوائے طریق کی تفسیر محقق دوانی نے طریق مستوی سے صراط مستقیم سے کی ہے۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے ان کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ حاصل اعتراض یہ ہے، تفصیل میں جائے بغیر، کہ سوائے طریق کی تفسیر آپ طریق مستوی سے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوائے طریق کا معنی طریق مستوی ہے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ کسی بھی لغت میں سوائے طریق کا معنی طریق مستوی اور صراط مستقیم نہیں ہے، تو یہ تفسیر محقق دوانی کی غلط ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کے اوپر اعتراض کیا ہے، اس اعتراض کا شارح جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ کہ محقق دوانی نے جو یہ کہا سوا الطریق اے الطریق المستوی، انہوں نے جو ایسا کہا، اس تفسیر سے سوائے طریق کا معنی وہ نہیں بیان کر رہے ہیں کہ سوائے طریق کا معنی طریق مستوی ہے، سوائے طریق کا معنی صراط مستقیم ہے، وہ معنی نہیں بیان کر رہے ہیں اس تفسیر سے، بلکہ اے کے ذریعے سے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سوائے طریق سے طریق مستوی مراد ہے بطور کنایہ کے، یعنی اس کا معنی تو وسط طریق ہے اور وسط طریق ہے، اور وسط طریق یہ لازم ہے طریق مستوی کو، صراط مستقیم کو۔ تو انہوں جو تفسیر کر رہے ہیں اس کا لغوی معنی نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ سوائے طریق سے بطریق کنایہ کے طریق مستوی مراد ہے۔ وَهَذَا مُرَادُ مَنْ فَسَّرَهُ بِالطَّرِيقِ الْمُسْتَوِي وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، یہی مراد ہے اس شخص کی، مفسر محقق دوانی کی، یہی مراد ہے اس شخص کی جنہوں نے کہ سوائے طریق کی تفسیر کی ہے طریق مستوی اور صراط مستقیم سے۔ تو عبارت یہ ہے الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں صراط مستقیم تک پہنچایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں صراط مستقیم جو سوائے طریق سے مراد ہے، اب بول سکتے ہیں معنی ہے اس تقریر کے بنا پر جو میں کر چکا ہوں، تو صراط مستقیم تک ہمیں پہنچایا، اس بنا پر کل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اب صراط مستقیم کے لغوی معنی تو سیدھا راستہ ہے، اس سے یہاں پر مراد کیا ہے، سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ تو شارح کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیدھے راستے سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا اور یہ بھی لیا جا سکتا، صراط مستقیم سے یا تو مراد ہے عام عقائد حق کا، عقائد حق کا سیدھے راستے ہیں، عام عقائد حق کا یا تو یہ مراد ہو، اگر یا تو یہ مراد ہو، یا اس سے مراد خاص مذہب اسلام
کیونکہ مذہب اسلام وہ سیدھا راستہ ہے جو اپنے چلنے والے کو مطلوب تک یقینی طور پہ پہنچاتا ہے۔ تو سوائے طریق سے مصنف کی مراد یا تو خاص مذہب اسلام ہے یا عام عقائد حق کا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک مراد لیا جا سکتا، دونوں میں سے کسی میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ بھی مراد لیا جا سکتا، وہ بھی مراد لیا جا سکتا، مگر شارح کہتے ہیں یہ معنی عام عقائد حق کا مراد لیا جانا بہتر ہوگا، کیونکہ اگر اس معنی کا ارادہ کیا جائے عام عقائد حق کا نفس الامر عموم، اس کا ارادہ کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ اس سے برات استحلال کا حصول ہوگا، برات ظاہرہ کا حصول ہوگا۔ اب آپ کہیں گے برات استحلال کیا چیز ہے؟ تو برات استحلال خطبے میں کسی ایسے لفظ کا استعمال کرنا کہ وہ خطبے کا بھی افادہ کرے، خطبے کا بھی افادہ کرے، ساتھ میں مقصود کی طرف بھی اشارہ کرے، اگر ایسا ہے تو یہ برات استحلال، اسے برات استحلال کہتے ہیں۔ ہم برات استحلال کہتے ہیں مطلب تعریف کی تعریف اور مقصد کی طرف اشارہ بھی، ایک پنت دو کاج، ایک تیر دو شکار، یہ مانند ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سوائے طریق سے نفس الامر عموم مراد لیں تو ایسی صورت میں برات ظاہرہ حاصل ہوتا، وہ اس طریقے سے کہ جب آپ عقائد حق کا مراد لیے تو ایسی صورت میں مصنف کا اشارہ ہو جا رہا ہے اپنی کتاب کی دونوں قسموں کی طرف۔ ان کی کتاب کی دو قسم، ایک قسم تو یہی جو منطق میں ہے، تہذیب المنطق، کیونکہ وہ بھی عقائد حق کا ہیں، وہ بھی عقائد حق کا ہیں، اور ایک دوسری قسم جو علم کلام میں ان کی شرح عقائد ہے، دونوں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس سے مراد نفس الامر عموم لیں تو خطبے کا خطبہ، تعریف کی تعریف، حمد کا حمد، اور اس کے ساتھ ساتھ مقصود کی طرف اشارہ بھی ہوتا، تو ایک تیر سے دو نشانہ ایک ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں سوائے طریق سے مراد عقائد حق کا یعنی نفس الامر مراد لیا جانا بہتر ہے، ایسا شارح کہتے ہیں۔ ثم المراد بھی اما نفس الامر عموم، پھر مراد اس سے یا تو نفس الامر عموم ہے یا خاص مذہب اسلام ہے۔ اب میں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ خاص مذہب اسلام، واضح رہے کہ خصوص و ملت الاسلام یہ اصل میں عبارت ہے ملت الاسلام الخاصہ، جو صفت ہے خاصہ اس کی اضافت کر دی گئی موصوف کی طرف اور عبارت بن گئی خصوص و ملت الاسلام، یہ اصل میں عبارت تھی ملت الاسلام الخاصہ۔ والاول، پہلا معنی مراد لیا جانا بہتر ہے، کیونکہ پہلے معنی کے مراد لیے جانے کی صورت میں برات ظاہرہ حاصل ہوتی ہے، برات استحلال حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ کتاب کی دونوں قسم جو منطق اور کلام کی طرف ہے، یعنی تہذیب المنطق اور شرح عقائد، ان دونوں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ، اور اس نے توفیق کو ہمارا بہترین دوست بنایا، توفیق کو ہمارا بہترین دوست بنایا۔ الظرف اما متعلق بجعل واللام للانتفاع کما قیل، عبارت الظرف اما متعلق بجعل سے مصنف پر وارد ہونے والے اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ کہ لنا جار مجرور ہے اور کئی مرتبہ جار مجرور کی تعبیر ظرف سے کر دی جاتی ہے، تو شارح جو ظرف بول رہے ہیں اس سے مراد جار مجرور یعنی لنا ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ظرف ہے، معترض کہتا ہے اس ظرف کا تعلق جال سے بھی نہیں ہو سکتا، اس ظرف کا تعلق رفیق سے بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اگر اس کا تعلق جال سے کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے بنایا ہماری وجہ سے، اللہ نے بنایا ہماری وجہ سے، یہ معنی ہوتا۔ یہ معنی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ بنانا ہمارے وجہ سے ہے، تو معنی یہ کہ جال جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس فعل کا معلل بالاغراض ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا فعل معلل بالاغراض نہیں ہوتا، معلل بالاغراض نہیں ہوتا۔
تو اگر اس کا تعلق جال سے کریں گے تو ایسی صورت میں فعل باری اللہ تعالیٰ کے فعل کا معلل بالاغراض ہونا لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے، لہذا ظرف جعل سے متعلق نہیں ہو سکتا، ایسا معترض کہتا ہے۔ دوسرا اعتراض، اگر جعل سے متعلق نہیں تو پھر یہ ہے کس سے متعلق؟ تو کہتے ہیں یا تو آپ رفیق سے اسے متعلق کرو گے، تو معترض کہتا اس کا تعلق رفیق سے بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس کا تعلق آپ رفیق سے کریں گے، اسے رفیق سے متعلق کریں گے تو رفیق اس میں عامل ہوگا اور یہ ظرف معمول ہوگا، اور نحویوں کا اتفاق ہے کہ عامل پہلے ہوتا معمول بعد میں ہوتا، تو یہاں تو معمول کی تقدیم عامل پر ہوگی، صرف عامل نہیں، عامل کے عامل پر بھی ہو جائے گی، یعنی مضاف پر بھی، عامل یا مضاف الیہ ہے تو مضاف تک پر مختصر لفظ میں یہ کہ معمول کی تقدیم ہوگی عامل پر، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو معترض کہتا ہے ظرف کا تعلق جال سے بھی نہیں ہو سکتا، رفیق سے بھی نہیں ہو سکتا۔ معترض کا یہ اعتراض ہے۔ اعتراض کے جواب میں شارح کہتے ہیں کہ یہ جو ظرف ہے جال سے بھی متعلق ہو سکتا، رفیق سے بھی متعلق ہو سکتا، ہاں بہتر اس سے متعلق کرنا ہے۔ جال سے متعلق ہو تو آپ نے کہا معلل بالاغراض ہونا لازم آئے گا، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، یہ تو اس وقت لازم آئے گا جب کہ لام علت کے لیے، تعلیل کے لیے ہو، اور لام کیا صرف تعلیل ہی کے لیے آتا؟ نہیں، لام صرف تعلیل کے لیے نہیں آتا، اگر تعلیل کے لیے بھی آتا ہے اور دوسرے معنی کے لیے بھی آتا، مثلا انتفاع کے لیے بھی آتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، یہاں پر بھی لام ہے، یہ لام تعلیل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ لام انتفاع کے لیے۔ تو جس طریقے سے باری تعالیٰ کی اس قول میں وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا میں لام تعلیل کے لیے ہے، ٹھیک اسی طریقے سے یہاں وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ میں جو لام ہے یہ تعلیل کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے؟ انتفاع کے لیے ہے۔ تو اب معنی یہ ہے کہ اس نے بنایا ہمارے فائدے کے لیے، اب معلل بالاغراض ہونا لازم نہیں آتا، تو اس طور پر یہ ظرف جال سے بھی متعلق ہو سکتا۔ دوسرا جو آپ کا اعتراض تھا رفیق سے متعلق نہیں ہو سکتا، جناب رفیق سے بھی متعلق ہو سکتا، آپ نے کہا نہیں ہو سکتا کیونکہ تقدیم لازم آئے گی۔ جواب یہ کہ ہاں تقدیم لازم آئے گی، مگر یہ ظرف ہے اور آپ کو پتہ ہے ظرف میں جو کشادگی ہوتی دوسرے میں کشادگی نہیں ہوتی، تو اپنی کشادگی کی وجہ سے یہ مقدم ہو یا مؤخر ہو عمل کرانے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں وہ ناجائز ہے مگر ظرف ہو تو ناجائز نہیں ہے، اس لیے اس کا تعلق رفیق سے بھی ہو سکتا۔ تو آپ نے سن لیا اعتراض کا جواب شارح نے دیا کہ لنا جو ظرف ہے جال سے بھی متعلق ہو سکتا، یہ ظرف رفیق سے بھی متعلق ہو سکتا۔ رہی بات یہ کہ بہتر کیا ہے، تو اس کے جواب میں بھی شارح کہتے ہیں کہ ظرف کا تعلق جال سے لفظی اعتبار سے قریب تر ہے، کیونکہ تقدیم بھی لازم نہیں آئے گی، اور اس ظرف کا تعلق رفیق سے اگر کیا جائے تو معنوی اعتبار سے اقرب ہے، کیونکہ آگے ہے رفیق اور رفاقت اشتراک کو چاہتی ہے، تو معنوی اعتبار سے اس کا تعلق رفیق سے جوڑنا بہتر ہے، اور لفظی اعتبار سے اس کا تعلق جال سے جوڑنا بہتر ہے۔ بہرحال اس کا تعلق دونوں سے ہو سکتا اور اس عبارت میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، ایسا شارح کہتے ہیں۔ ظرف یا تو جعل سے متعلق ہے، اگر ایسا ہے جعل سے متعلق ہے تو لام تعلیل کے لیے نہیں ہے، لام انتفاع کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کے قول جعل لکم الارض فراشا میں لام کس کے لیے ہے؟ انتفاع کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے جس نے توفیق کو ہمارا بہترین رفیق بنایا تو یا تو جعل سے متعلق ہے یا رفیق سے متعلق ہے۔ تو معترض نے کہا کہ رفیق سے متعلق ہو تو تقدیم لازم آئے گی، جواب یہ کہ ہاں تقدیم لازم آئے گی، لیکن یہ تقدیم ناجائز نہیں ہے۔ یکون و تقدیم معمول المضاف الیہ علی المضاف، ایسی صورت میں مضاف پر مضاف الیہ کے معمول کی تقدیم ہوگی، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، مگر کوئی قباحت نہیں، اس لیے کہ یہ ظرف ہے اور ظرف میں جو کشادگی ہوتی وہ دوسرے میں کشادگی نہیں ہوتی۔ تو شارح اس بات کو واضح کر چکے کہ ظرف کا تعلق دونوں سے ہو سکتا، مگر بہتر کون ہے؟ تو کہتے ہیں والاول لنا کا تعلق جال سے، یہ لفظی اعتبار سے قریب تر ہے، اور لنا کا تعلق رفیق سے، یہ معنوی اعتبار سے قریب تر ہے۔
متن کی عبارت میں توفیق ہے۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ تو توفیق کا لغت میں تو معنی ہے اسباب مہیا کرنا، مگر عرف عام میں اور شریعت میں ہے اچھے مطلوب کے لیے، اچھے مقصد کے لیے اسباب کا مہیا کرنا۔ التوفیق و توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ اچھے مطلوب کی طرف اسباب کا مہیا کرنا، یہ توفیق کا معنی ہے۔ والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی، اور صلاۃ و سلام نازل ہو، رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو اس شخص پر جن کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا، علی من ارسلہ ہدی۔ قولہ والصلاۃ وہی بمعنی الدعا ای طلب الرحمہ۔ مفسر صلاۃ کا معنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ تو لغت میں صلاۃ دعا کے معنی میں ہے، دعا کے معنی میں ہے، طلب رحمت کے معنی میں۔ ذرا اس کی تحقیق کی طرف اگر ہم پلٹیں تو لغت میں تو صلاۃ کا معنی دعا ہے، طلب رحمت ہے، مگر حال یہ ہے کہ یہ صلاۃ کے لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوتی ہے اور انسانوں کی طرف بھی ہوتی ہے اور فرشتوں کی طرف بھی ہوتی ہے، جیسے یہی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اسی آیت میں نظر کیجئے تو تینوں کی طرف نسبت ہے۔ تو سوال یہ کہ تینوں کی طرف نسبت ہو تو کیا ایک ہی معنی ہوتا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس وقت اس سے مراد رحمت ہوا کرتی ہے مجازن کیوں بول رہا ہوں، پلٹ کر کے آؤں گا۔ اس صلاۃ کی نسبت جب بندے کی طرف ہو، بندے کی انسان کی طرف ہو تو اس وقت صلاۃ سے مراد دعا ہے، اور صلاۃ کی نسبت اگر فرشتوں کی طرف ہو تو اس وقت صلاۃ سے مراد استغفار ہے، اور اس صلاۃ کی نسبت اگر پرندوں کی طرف ہو تو اس صلاۃ سے مراد تسبیح ہوا کرتی ہے۔ ہاں، یہاں بہرحال صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو صلاۃ کس کے معنی میں ہے؟ دعا کے معنی میں ہے۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ طلب رحمت کو کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت طلب سے خالی ہے، اللہ رب العزت کسی چیز کا طالب و محتاج نہیں ہے، اللہ طلب سے خالی ہے۔ تو یہاں پر مراد مجازن کیا ہے؟ رحمت ہے، مجازن مراد رحمت ہے۔ مگر اس پر بھی سوال یہ کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ کہ رحمت رقت قلب کو کہتے ہیں، اور قلب جسمانیات میں سے ہے، اور اللہ رب العزت جسمانیات سے پاک ہے، تو رقت قلب کا معنی بھی مراد نہیں ہو سکتا۔ تو جواب یہ ہے کہ اس سے مجازن مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رقت قلب کا ثمرہ، اس سے مراد ہے رقت قلب کا ثمرہ احسان، کیونکہ جب دل رقیق ہوتا ہے تو آدمی احسان کرتا ہے۔ اس کو انہوں نے کہا کہ صلاۃ سے مراد رحمت ہے مجازن۔ کیوں؟ اس وقت جب کہ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور یہاں ایسا ہی ہے۔ وہی بمعنی الدعا، اور صلاۃ یہ دعا کے معنی میں ہے، یعنی طلب رحمت کے معنی میں ہے۔ کب؟ اب دعا کے معنی میں ہے۔ وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يُجَرَّدُ عَنْ مَعْنَى الطَّلَبِ۔ صلاۃ کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاتی، تفصیل میں بیان کر چکا، صلاۃ کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس وقت طلب کے معنی سے اس کو خالی کر لیا جاتا ہے۔ وَيُرَادُ بِهِ الرَّحْمَةُ مَجَازًا، اور اس سے مجازن رحمت مراد ہوا کرتی ہے۔ قولہ علی من ارسلہ، شارح کہتے ہیں مصنف کا قول علی من ارسلہ کہتے ہیں لم یصرح باسمہ علیہ السلام، رحمت و سلامتی نازل ہو ان پر جن کو اس نے ہادی بنا کر بھیجا۔ ان پر کن پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ مصنف نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف نام نہیں لیا۔ کیوں نام نہیں لیا؟ تو مختلف مقاصد سے نام نہیں لیا، تعظیم کے لیے
اجلال کے لیے اور تنبیہ کے لیے، صراحتاً نام نہیں لیا، ایک صفت کو ذکر کر دیا اور اس صفت سے اشارہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف۔ لم یسر باسمہ علیہ السلام، مصنف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تصریح نہیں کی، تعظیم کی وجہ سے صاف صاف نام نہیں لیا، کنایہ کر دیا۔ تو کنایہ کیوں کیا؟ تعظیم کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کنایہ میں جو تعظیم ہوتی ہے وہ صاف نام لینے میں تعظیم نہیں ہوتی ہے۔ کسی کا کوئی محبوب استاذ ہے، قابل استاذ ہے، تو طالب علم نام نہیں لیتے بلکہ اس کی طرف کنایہ کرتے تعظیماً، تو کنایہ میں تعظیم ہے، صاف نام نہ لے کر کے اس کی طرف کنایہ کرنے میں تعظیم ہے۔ تو تعظیم کے ارادے سے صراحتاً مصنف نے نام نہیں لیا۔ اب اس پر اگر سوال کیا جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں صاف صاف نام نہیں لیا، تعظیم ملحوظ خاطر تھی اس لیے صاف نام نہیں لیا، تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ کی حمد کی، تو اللہ کا تو مصنف نے صاف صاف نام لیا، بولے الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، تو اللہ تعالیٰ کا نام تو صاف صاف لیا۔ تو اس کے جواب میں صرف ایک بات کہوں گا کہ نقطہ بعد الوقوع ہے۔ نقطہ بعد الوقوع مثال کے طور پہ مدرسہ کو مدرسہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پڑھائی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ پڑھنے کی جگہ ہے۔ مدرسہ پڑھنے کی جگہ ہے، تو آپ نے کہا مدرسہ کو مدرسہ کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اس لیے کہ وہاں درس پڑھائی ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ گھر میں بھی بچے پڑھتے ہیں، بڑے پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی پڑھائی ہوتی، تو گھر کا بھی نام مدرسہ رکھو، تو ہم کہیں گے کہ ایک تو وجہ تسمیہ مضطرد نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ یہ نقطہ بعد الوقوع بھی ہے، نقطہ بعد الوقوع ہے، ایسا ہو جانے کے بعد اس میں نقطہ نکالنا ہے، سمجھ رہے ہیں، نقطہ نکالنا ہے۔ تو شارح کہتے ہیں صراحتاً نام نہیں لیا تعظیم کے مقصود ہونے کی وجہ سے، وَإِجْلَالًا، اور آپ کی جلالت شان کے تصور کی وجہ سے۔ جلالت شان کے تصور کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مصنف کو محسوس ہوا، مصنف نے تصور کیا کہ کہاں وہ ذات عالیہ، کہاں وہ ذات شریفہ، اور کہاں میری یہ چھوٹی سی زبان، معمولی زبان، ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ اس ذات عالیہ، اس ذات شریفہ کا نام لے سکے۔ تو اس جلالت شان کے تصور کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جلالت کے تصور کی وجہ سے مصنف نے صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ دو وجہ نام نہ لینے کی۔ تیسری وجہ، مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف نام نہیں لیا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کو ذکر کر دیا، ارسال۔ یہ صفت ذکر کر کے مقصد ان کا یہ تھا اس بات کو بتانا کہ اس بات کو بتانے کے لیے صراحتاً نام نہیں لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں کامل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کو بتانے کے لیے نام نہیں لیا۔ اگر نام لیتے تھے تو ایسی صورت میں اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہو پاتا کہ آپ رسولوں میں کامل ہیں، مگر ان کا مقصد تھا اشارہ کرنا، درود بھی ہو جائے، ساتھ میں اشارہ بھی ہو جائے کہ رسول میں آپ کامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس بات کی طرف کیسے اشارہ ہوگا؟ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کہ آپ مرسل ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا، اور دوسرے یہ کہ مرسلین میں آپ کامل ہیں، اس کے لیے آپ نے نام نہیں لیا۔ اب مرسل ہونے کی طرف اشارہ، ارسلہ کا لفظ لایا، علی من ارسلہ، ان پر جن کو اللہ نے بھیجا، جو مرسل ہیں ان پر صلاۃ و سلام ہو۔ اگر محمد کا لفظ آتا تو اس سے مرسل ہونا معلوم نہیں ہوتا، اس لیے صراحتاً نام نہیں لیا۔ اور دوسرے یہ کہ اس سے اشارہ کرنا تھا کہ رسولوں میں کامل ہیں۔ اشارہ کیسے ہوتا؟ آپ کی صفت کو ذکر کر دیا، ارسلہ،
تو سوال یہ کہ مرسل صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے، مرسل حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، یہ سب مرسل ہیں۔ تو پھر اس صفت کے ذکر کرنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف کیوں اشارہ ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر ارسال کی جو صفت ہے یہ مطلق ہے، اور اصولین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جب مطلق بولا جاتا تو اس سے فرد کامل مراد ہوا کرتا ہے، اور فرد کامل مراد ہوا کرتا، اور رسولوں میں کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کسی اور کی طرف اشارہ نہیں ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف اشارہ ہے۔ الا من ارسلہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ صاف صاف نام کیوں نہیں لیا؟ دو جواب کے بعد تیسرا جواب اس بات کو بتانے کے لیے کہ آپ رسول ہیں۔ اگر صاف نام لیا جاتا تو اس بات پر تنبیہ نہیں ہو پاتی، اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ رسولوں میں کامل ہیں صاف نام نہیں لیا۔ شارح ایسا کہنا چاہتے ہیں۔ لم یصرح باسمہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصنف نے صاف نام نہیں لیا، تصریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تصریح نہیں کی، تعظیم کی وجہ سے، اجلال کی وجہ سے، اور اس بات پر باخبر کرنے کے لیے کہ جس وصف کو انہوں نے ذکر کیا وہ وصف ایسے درجے میں ہے کہ ذہن اس وصف سے انہی کی طرف جاتا ہے۔ میں اس کی تقریر کر چکا۔ وقت آ رہا ہے، اب سوال یہ ہے کہ اشارہ ہی کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیر سارے صفات ہیں، اور کسی دوسری صفت کو بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، صرف یہی ایک صفت نہیں ہے، تو تمام صفات میں سے اسی صفت کا کیوں انتخاب کیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ واختار من بین الصفات ہذہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیر سارے صفات میں سے مصنف نے اسی صفت رسالت کا انتخاب کیا، اختیار کیا، چنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت تمام صفات کمالیہ بشریہ کی جامع ہے، کیونکہ جو رسول ہوتے ہیں وہ شخصیت تمام صفات کمالیہ بشریہ کی جامع ہوا کرتی ہے۔ باوجود اس کے کہ اس میں تصریح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی تصریح ہے، اسی صفت کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفت رسالت نبوت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ فإن المرسل هو النبی الذی ارسل الیہ دین و کتاب، کیونکہ رسول وہ نبی ہیں جن کی طرف دین اور کتاب بھیجی گئی ہو، تم درس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ